باءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواہ مسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے کامیاب لوگ وہ ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور کنیزوں کے کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ تو گویا قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی جو صفات بیان فرمائیں، ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً وہ لوگ جو دنیا میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ایمان والوں کے درمیان، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، فمن استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، وأحسن للفرج، اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، یہ روزے رکھنا اس کی مردانہ قوت کو، اس کی خواہشات اور شہوات کو کم کر دے گا۔ تو گویا اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور اس کے 2 فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی، اور نمبر 2 تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان 70 شعبۃ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے ادنا شعبہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ وہ حیا ہے۔ تو اس میں تنوین برائے تعظیم ہے کہ ایمان کا بڑا حصہ وہ حیا کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء کلہ بخیر، حیا سب کی سب خیر ہی خیر ہے، اور حیا نہیں لاتی مگر خیر ہی کو لے کر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حیا اور ایمان 2 جڑواں بھائی ہیں، جب ان میں سے ایک رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو گویا جس قوم کی حیا چلی جاتی ہے رفتہ رفتہ اس قوم کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں بڑی تاکید کے ساتھ امت کو حیا کے احکامات بیان فرمائے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسہا، جب کوئی عورت 5 وقت نماز پڑھے، وصامت شہرہا، 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے، وحصنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے عورتوں کے لیے جنت میں داخل ہونا بڑا آسان بیان فرمایا کہ جس ماں بہن بیٹی میں 4 باتیں ہوں گی، آپ نے فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 1، 5 وقت نماز کا اہتمام کرے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ نمبر 3، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے جو 4 باتیں بیان فرمائیں، اس میں ایک بات کیا تھی؟ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ حیا بہت اہم زیور ہے، اس لیے شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بے حیائی سے، بد نظری سے بچاتا رہے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو نکاح کے راستے کو اپنائے، جو ایک مسنون طریقہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، اور ایک روایت میں جو میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو گویا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے جو نکاح سے اعراض کرتا ہے۔ تو شریعت کی تعلیمات یہی ہیں کہ انسان اپنی زبان کی اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ضمانت دے گا کہ 2 ہونٹوں کے درمیان، 2 جبڑوں کے درمیان زبان کا صحیح استعمال کرے، 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے، میں محمد عربی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ شخص جنتی ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایمان والے مردوں کو الگ، ایمان والی عورتوں کو الگ حکم دیتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرو۔ عموماً قرآن کریم میں حکم دیا جاتا ہے مردوں کو، عورتیں اس میں طبعاً شامل ہوتی ہیں، لیکن جب بات حیا اور پاک دامنی کی آئی، جب بات نظر کی حفاظت کی آئی، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ ایمان والے مرد بھی اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں، ایمان والی عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارا رب وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور انسان کے سینے میں جو راز ہیں، جو باتیں اس نے چھپائی ہیں، جو خیالات اور وساوس ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو معلوم ہوا جس رب نے آنکھ دی ہے اس نے آنکھ کی حفاظت کا طریقہ بھی دیا ہے، اور وہی حفاظت کا طریقہ امانت ہے کہ انسان اس سے اپنے محرم کو دیکھے، اور اگر ایک آدمی خیانت کرتا ہے، اس جگہ نگاہ ڈالتا ہے جہاں آنکھ کے پیدا کرنے والے نے حکم نہیں دیا، تو وہ خیانت ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہم آنکھ کی خیانت کو جانتے ہیں، اور اس خیانت کے بعد جو خیالات اور وساوس، جو تصاویر اور سیلفیاں انسان اپنے دل و دماغ میں لے کر تنہائی میں ان سے لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے وساوس بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا حیا ایک بڑا اہم شعبہ ہے۔ جب سے انٹرنیٹ عام ہوا، کیبل عام ہوا، فیس بک عام ہوا، عموماً حیا کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ مرد تو مرد ہیں،
عورتوں میں بھی حیا اور پاک دامنی کم ہو گئی، بے حیائی اتنی بڑھ گئی، غیروں نے بے حیائی کے آلات کو، الیکٹرانک کا سامان، موبائل اور دیگر اشیاء کو دن بدن وہ لوگ سستا کرتا جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان میں فحاشی اور یعنی بڑھ جائے۔ ایک وقت تھا موبائل کی قیمت 70,000 75,000 ہوتی تھی، آج موبائل 1,500 2,000 روپے میں بھی مل جاتا ہے۔ ایک وقت تھا فلم دیکھنے کے لیے سینماؤں میں جانا پڑتا تھا، آج موبائل کی صورت میں سینما جیب میں موجود ہے۔ مہینے میں ایک آدھ فلم ہوتی تھی، اب موبائل میں میموری کارڈ 64 GB 128 GB کا موجود ہے، انسان ڈالتے ڈالتے بھر جائے گا لیکن وہ بھرے گا نہیں۔ قیمت کتنی سستی، 400 500 روپے میں وہ ہمیں انٹرنیٹ پر موجود 2 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹیں اور چینل دکھا رہے ہیں، لیتے کیا ہیں؟ ہفتے کا 500 700۔ آخر وہ اتنے چینل کیوں دکھا رہے ہیں؟ تاکہ حیا ختم ہو جائے۔ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کا مذہب نہیں اپناؤ گے۔ تو ان کا مقصد حیا کو ختم کرنا ہے، اور جس معاشرے سے حیا ختم ہو جاتی ہے اس پر ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اندر سے خود ہی کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ جب حیا نہیں رہتی تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے یہ بڑا اہم شعبہ ہے جو آج موبائل کے کثرت استعمال، انٹرنیٹ اور کیبل کے بیہودہ استعمال اور لایانی استعمال کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو اور تو دور کی بات کہ وہ لوگ جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، اب ان کا بھی موبائل کا بے تحاشا استعمال ہے، اور نظر کی حفاظت ان میں بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب نظر کی حفاظت چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ 2 نعمتیں چھین لیتا ہے۔ نمبر 1 عبادت میں لذت نہیں ہوتی، نمبر 2 حافظے کی نعمت نہیں ہوتی۔ آج جو عبادت میں لذت نہیں آ رہی، ہم اوپر نیچے تو ہو رہے ہیں، لیکن جو نماز سے سکون ملتا ہے، جو عبادت سے راحت ملتی ہے، وہ آج ہمیں حاصل نہیں ہو رہی۔ ہم اپنی نمازوں میں اپنی دکانوں اور کاروبار کا حساب کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ نظر کا غلط استعمال ہوا، اللہ نے عبادت کی لذت چھین لی۔ نمبر 2، جب نگاہ غلط استعمال ہوتی ہے، اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے۔ آج حافظے کی نعمت موجود نہیں۔ حضرات سلف کو اللہ نے حافظے کی نعمت دی، ایک ایک محدث کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 264 ہجری کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ 5 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے لوگ جو پیدا فرمائے کہ جن کے سامنے پورا ذخیرہ حدیث ہوتا تھا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 728 ہجری کے بارے میں ابن العماد حنبلی نے شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں لکھا تھا، کل حدیث لا یعرف ابن تیمیہ فلیس بحدیث، جو حدیث انہیں معلوم نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ پورا ذخیرہ حدیث ان لوگوں کی نوک زبان پہ ہوتا تھا۔ علوم اور فنون میں اللہ نے ان کو مہارت عطا فرمائی تھی، جو بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی وہ دماغ سے کبھی نکلتی نہیں تھی، جو بات ان کے مطالعے میں آ جاتی وہ ان کے حافظے سے کبھی مٹتی نہیں تھی۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ نظر کی حفاظت کرتے تھے، ان کی زندگیوں میں حیا تھی، اس لیے اللہ نے حافظے کی نعمت عطا فرما دی۔ اس دل میں حیا اور بے حیائی جمع نہیں ہو سکتی، اس دل میں نور اور ظلمت کا اجتماع نہیں ہو سکتا، یہاں پاکی اور گندگی کا اجتماع نہیں ہو سکتا، یہاں قرآن و سنت کے نصوص اور بے حیائی پر مبنی فلمیں اور اس کے اسکرین یہ سینوں میں جمع ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے۔ جب یہ گندگیاں آتی ہیں، اللہ ایمان کا نور، ایمان کی روشنی، حافظے کی نعمت، احادیث کا علم، نصوص پہ مہارت، قرآن پڑھنے کی توفیق اللہ سلب کر دیتا ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ 8 گھنٹے موبائل چلانے کا موقع تو ہے، لیکن 10 منٹ قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہے۔ آج 10 گھنٹے فیس بک پہ وقت گزارنے کا موقع تو ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنا، آپ علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنا، مسجد میں وقت گزار دینا، راتوں کو اٹھ کر شب بیداری کرنا بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرات سلف میں حیا اور پاک دامنی بڑی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں۔
کہ زنا کی دعوت دینے والی کوئی عام خاتون نہیں، عزیز مصر کی بیوی ہے، جھونپڑی میں نہیں محل میں دعوت دے رہی ہے۔ وغلقت الابواب، دروازے سارے بند ہو چکے ہیں، کوئی انسان دیکھنے والا موجود نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام غیر شادی شدہ ہیں، شباب اور جوانی کا عالم ہے، ادھر زلیخا بھی نہایت حسین اور جمیل ہے، لیکن اللہ کا ڈر دل میں موجود تھا۔ وغلقت الابواب، زلیخا نے دروازے بند کرا دیے۔ وقالت حیت لک، آؤ میری طرف۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، میں کبھی تمہاری طرف نہیں آ سکتا، اللہ کی پناہ جو میں اس گناہ کے کام کی طرف جاؤں، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام دوڑتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ معلوم ہوا کوشش کرنا انسان کا کام ہے، بھاگنا انسان کا کام ہے، تالوں کو توڑ دینا، دروازوں کو کھول دینا رب کا کام ہے۔ انسان کوشش تو کرے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا تو چاہے، حیا پر آئے تو صحیح، رب العالمین کی مدد پھر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یوسف علیہ السلام کو سلطنت اور بادشاہت عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا زیور ہے۔ حضرات سلف میں یہی بات تھی، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عرش کا سایہ دینا ہے، حدیث میں 7 آدمی ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ ان میں ایک خوش نصیب انسان وہ ہوگا، رجل دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال، جس کو حسب و نسب والی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حسب و نسب والی، جمال والی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بندے سے حیا اور پاک دامنی بڑی مطلوب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 279 ہجری نے سنن ترمذی میں واقعہ لکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، کفل اس کا نام تھا، اس کی زندگی شراب و کباب میں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار جمع کیے اور ایک عورت اس کے پاس آئی۔ وہ عورت قرض مانگنے کے لیے آئی تھی، گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی۔ جب مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا حق نہیں دیتا، پھر غریب کی بیٹی کو اپنی عزت کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں وہ اس کے پاس آئی قرض کے لیے اور اس نے مطالبہ کیا جب تک میری خواہش کو پورا نہ کرو میں پیسے نہیں دوں گا۔ تو چنانچہ گھر کے حالات کی مجبوری میں وہ اس پہ راضی ہو گئی۔ جب یہ اس کے قریب جانے لگا، 60 دینار 60 اشرفیاں سونے کی اس کو دیں۔ جیسے قریب پہنچا تو عورت کانپ رہی تھی، جسم پہ کپ کپی تاری تھی، گھبراہٹ تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے پوچھا تو کیوں اس طرح ہے؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں کبھی گناہ کا کام نہیں کیا، آج پہلی مرتبہ ہے گناہ کے کام کی طرف جا رہی ہوں، حالات سے مجبور ہو گئی، بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے میرے اوپر یہ کپ کپی تاری ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے کہا جب تیرے اوپر یہ حالت ہے، تو نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں تجھے گواہ بناتا ہوں آج کے بعد میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اسی موقع پر کفل نے توبہ کی، وہ دینار اس کی طرف چھوڑے، توبہ تائب ہوا، استغفار کیا، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اسی رات اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رب العالمین تو بڑی وسیع رحمت والا ہے، جب انسان ایک قدم آگے چلتا ہے اللہ کی رحمت تو اس سے 2 قدم آگے ہوتی ہے، وہ چلتا ہوا آتا ہے، رحمت باری تعالیٰ دوڑتے ہوئے اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں حیا اور پاک دامنی ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 430 ہجری نے حلیۃ الاولیاء میں سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، ان کو وہاں ٹھہرنا تھا، ایک خیمہ لگایا۔ اب یہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے، ان کے ساتھی کہیں پانی بھرنے کے لیے نکلے تاکہ پانی لے کر آئیں، کھانے کا انتظام کریں۔ سلیمان بن یسار نے مصلی بچھایا، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے ان کو نہایت حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔
وہاں سے کہیں سے قریب میں ایک عورت گزری، اس نے جو سلیمان بن یسار کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ بھی بڑی حسین تھی، وہ اس پہ فریفتہ ہو گئی اور ان کے قریب آئی۔ خیمے میں کوئی موجود نہیں تھا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ سلیمان بن یسار نے اپنا چہرہ پھیر دیا، کہا اللہ سے ڈرو۔ اس نے کہا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، آپ کا بھی ساتھی کوئی نہیں ہے، کوئی انسان دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ تو موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس سلیمان بن یسار نے اس کو نصیحت شروع کر دی، اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا، قبر اور آخرت کی بات شروع کر دی۔ جب انسان کی اپنی زندگی میں سچائی ہوتی ہے تو گفتگو میں تاثیر ہوتی ہے، جب زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے تو بات مؤثر ہوتی ہے، اور جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل پر اثر کرتی ہے۔ سلیمان بن یسار کی چند منٹوں کی گفتگو تھی، اس خاتون نے اسی موقع پر کہا میں توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گی، اٹھ کر چلی گئی۔ سلیمان بن یسار نے اپنا سر نیچے کیا، رو رہے ہیں۔ اتنے میں ان کے ساتھی آ گئے، کثرت رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ انہوں نے پوچھا آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے آخر بتا دیا کہ اس طرح ایک عورت آئی، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی، لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ جب یہ لوگ حرم پہنچے، امام ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں عمرے سے فارغ ہو گئے تو اب یہ سوئے، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے اس معاملے سے بڑا خوش ہوا ہے کہ جو آپ نے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی۔ تو یوسف علیہ السلام بھی وہ تھے جنہوں نے حیا اور پاک دامنی پہ چلے، تو اللہ نے سلیمان بن یسار کو بھی یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت کرا دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین کو بندے سے حیا بڑی مطلوب ہے کہ انسان پاک دامنی کی زندگی گزار دے۔ حضرات سلف میں یہی معمول تھا، ان کی کوشش ہوتی تھی کبھی وہ بد نظری نہ کرتے، غلط نگاہ نہیں ڈالتے تھے، اور کبھی شیطان کا وسوسہ بھی آتا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری کی کتاب ہے تاریخ مدینتی دمشق، یہ 80 جلدوں میں دارالفکر سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے بالسند واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک نوجوان تھے جو بڑے ہی عبادت گزار تھے۔ حضرت عمر ان کو دیکھتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے کہ جوانی کا عالم ہے اور عبادت میں وقت گزر رہا ہے۔ اللہ کو وہی جوانی پسند ہے جو عبادت میں گزرے، اور اللہ جن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ بڑھاپے کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن جوانی میں عبادت کرنا انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کا شیوا ہے۔ جب خواہشات بھی ہوں، شہوتیں بھی ہوں، اور پھر انسان عبادت میں وقت گزار دے، رب العالمین اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا حضرت عمر کو یہ نوجوان بڑا پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بڑا حسن و جمال دیا تھا۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک عورت نے اس کو دیکھا اور اس نے اپنی باندی سے کہا اس کو میرے گھر بلاؤ، اور اس سے کہو گھر میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اسے طبیب کے پاس لے کر جانا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تم آ جاؤ۔ تو یہ اس کے پاس گئی، اس سے کہا گھر میں بیمار ہے، اس کے سامنے روئی دھوئی، کوئی مرد موجود نہیں ہے، تم آ جاؤ، اسے طبیب کے پاس لے جاؤ۔ یہ نیک اللہ والے انسان تھے، سمجھے واقعی کوئی ایسا ہوگا، تو یہ اس کے گھر چلے گئے۔ جیسے گئے تو عورت نے باندی سے کہا دروازہ بند کرو، کنیز نے دروازہ بند کر دیا۔ عورت انہیں گناہ کی دعوت دینے لگی اور کہا گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، اور یہ میری کنیز ہے، یہ کسی کو آگاہ نہیں کرے گی، کوئی پتہ نہیں چلے گا، اور جتنی رقم تمہیں چاہیے میں تمہیں دے دوں گی۔ اس نوجوان نے قرآن کی آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جب شیطان ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ایمان والے گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ بس انہوں نے یہ آیت زور سے پڑھی، چیخ ماری، وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ خاتون نے ہلایا، ہوش نہ آیا، وہ سمجھی کہیں انتقال ہو گیا ہوگا، اپنی کنیز سے کہا اٹھاؤ اس کو، اس کے گھر پہنچاؤ۔ تو انہوں نے اٹھایا، ایک اور آدمی کو بلایا، لے کر گئے، گھر پہنچا دیا گیا۔ ان کے والد نے ان پہ پانی ڈالا، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا۔
علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں والد نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے والد کو واقعہ سنایا، ابا جان عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آ رہا تھا، راستے میں ایک عورت نے مجھے اس طرح دھوکہ دے کر گھر بلایا اور پھر گناہ کی دعوت دینے لگی، اور میرے سامنے قرآن کی آیت تھی، دوبارہ پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جب شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آیت دوبارہ پڑھی، ایک چیخ ماری، نیچے گرے، وہیں انتقال ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، والد نے تدفین کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کی نماز میں آئے۔ حضرت عمر ساتھیوں پہ نگاہ ڈالتے تھے، تو نگاہ ڈالی تو وہ نوجوان نظر نہ آیا جو صف اول کا پابند تھا۔ پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے، بیمار تو نہیں؟ کسی نے کہا حضرت رات کو اس کا انتقال ہو گیا اور رات کو ہی اس کی نماز جنازہ بھی ہو گئی۔ کہا بھائی مجھے کیوں نہ بتایا؟ کہا ہم نے سمجھا آپ کے آرام کا وقت ہوگا، معمولات کا ہوگا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کے آرام میں خلل آئے۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر اس کے لیے دعا کی اور قرآن کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو شخص اللہ کے خوف میں اپنی جان دے گا اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں فرما رہا ہے جو میرے خوف میں زندگی گزارے گا، جس کے دل میں میرا ڈر ہوگا، میں نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ باقی لوگوں کے لیے 1 جنت ہے، خوف خدا میں زندگی گزارنے والوں کے لیے 2 جنت ہیں۔ تو حضرت عمر اس نوجوان کی قبر پر گئے اور دعا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کو حیا اور پاک دامنی بڑی پسند ہے، اور جس کی زندگی اس میں گزرتی ہے رب العالمین اس کے گھر والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آج جو بیوی شوہر سے محبت نہیں کر رہی، اولاد نافرمان ہے، گھر میں بے چینی ہے، گھر میں آتے ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب انسان معاذ اللہ بد نظری کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، غیر محرموں کو دیکھتا ہے، غیروں سے تعلق رکھتا ہے، تو جائز رشتے پھر اس کو پسند نہیں آتے۔ پھر شیطان حلال کے رشتوں کو اس کے سامنے بدنما کر دیتا ہے اور حرام کے رشتوں کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، پھر اس کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے۔ اور جس دن انسان گناہ سے توبہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اسے سب سے زیادہ سکون پھر حلال کے رشتے میں ملتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آج جو گھروں میں بے چینی بے قراری ہے اس کی بنیادی وجہ نظر کی حفاظت نہیں، حیا اور پاک دامنی کا ماحول نہیں جو حضرات سلف کی زندگی میں تھا۔ انہوں نے زندگی ایسی گزاری، اللہ نے ان لوگوں کو نوازا۔ حیا اور پاک دامنی کتنی تھی؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین میں۔ چند لوگوں نے ایک عورتوں کو آمادہ کیا، اس دور کے ایک بڑے نیک صالح متقی انسان تھے کہ کسی طرح اس کو گناہ پہ آمادہ کر دو اور یہ گناہ کر لیں تاکہ اس کی جو نیک نامی ہے، علاقے میں جو عزت ہے، یہ ختم ہو جائے۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علماء صلحاء کو، نیک لوگوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اس عورت کو 1000 درہم دے دیے کہ تم کسی طرح اس کو گناہ پہ آمادہ کر دو تاکہ جو اس کی نیک نامی اور عزت ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس عورت نے انتظار کیا۔ ایک رات بہت بارش ہو رہی تھی اور اندھیرا چھا چکا تھا، تو یہ آئی بناؤ سنگار کر کے۔ یہ بنی اسرائیل کا عابد پہاڑ کے اوپر عبادت کرتا تھا۔ اس نے نیچے سے آواز دی، کہا او اللہ کے بندے تو دیکھ رہا ہے بارش بہت زیادہ ہے، آندھی بھی ہے اور میں گھر جا نہیں سکتی، اگر تو مجھے اپنے عبادت خانے میں کونے میں رات گزارنے کا موقع دے دے تاکہ صبح ہوتے ہی میں گھر چلی جاؤں گی۔ انہوں نے اول اجازت نہیں دی، لیکن عورت نے رونا دھونا شروع کیا کہ مجھے کوئی جانور کھائے گا، بھیڑیا کھا لے گا، اللہ کے لیے مجھے تم اجازت دے دو۔ تو اس نے آخر اجازت دے دی۔ اب جب یہ اوپر چڑھی، عابد اپنی عبادت کر رہا تھا، اب یہ تھوڑی دیر کے بعد آئی، اپنے ناز و اندام اس کے سامنے ظاہر کرنے لگی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ عابد کے دل میں خیال آنا شروع ہو گیا۔ ہر انسان کے ساتھ وسوسہ، خواہشات اور شیطان تو موجود ہیں، اور لا یخلون رجل و امرأۃ الا وثالثہم الشیطان، جہاں بھی مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ انسان کبھی نہ کہے میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ علماء نے لکھا اگر حسن بصری جیسا انسان ہو، رابعہ بصریہ جیسی عورت ہو، وہ بھی تنہائی میں بیٹھ جائیں، شیطان ان کے دل میں بھی غلط خیال ڈالتا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے تو امام الانبیاء فرما رہے ہیں مرد اور عورت جب تنہا ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا۔ اب عورت نے جب وسوسہ ڈالنے لگی، ان کے دل میں خیال آنے لگا۔ عابد کے سامنے دیا جل رہا تھا، اس نے اپنے نفس کو کہا
اگر تو دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے تو میں گناہ کر لیتا ہوں، اس لیے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اس نے اپنے آپ کو قریب کیا اور ایک انگلی دیے پہ رکھی، وہ جل گئی۔ پھر خیال آنے لگا، دوسری رکھی، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں 10 کی 10 انگلیاں اس نے جلا ڈالی۔ عورت نے جب یہ دیکھا برداشت نہ ہو سکا، اس نے ایک چیخ ماری، وہیں نیچے گری، اس کا انتقال ہو گیا۔ کہ کس قدر اس آدمی کے دل میں حیا اور پاک دامنی ہے، انگلیوں کو جلا دیا، گناہ کے کام کی طرف نہیں گیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں ہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہی کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی۔ تھوڑی سی لذت کی خاطر انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے۔ اور تھوڑی سی مشقت کی خاطر انسان نیک عمل کو نہ چھوڑے، مشقت ختم ہو جائے گی، نیک عمل نامہ اعمال میں باقی رہے گا، نیک عمل نامہ اعمال میں باقی رہے گا، مشقت ختم ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کی تعریف فرمائی، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی زندگی حیا اور پاک دامنی میں گزاریں، فرمایا اللہ کو یہی لوگ پسند لوگ ہیں۔ ایک واقعہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرمایا کہ ایک بزرگ گلی سے گزر رہے تھے، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی رات کی تنہائی ہے اور ایک جگہ کھڑے اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کہیں گناہ کے ارادے سے نکلیں، رات کا انتظار کر رہے ہیں اور کسی پہلو میں کروٹ میں جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ان کے قریب گئے، اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میری گھر والی ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کی گھر والی ہوتی رات کے اس اندھیرے میں، آپ اس کو کیوں گھر سے باہر نکال کر یہاں چوک چوراہے میں کھڑا کر دیتے؟ انہوں نے قرآن کی صرف ایک آیت پڑھی ان کے سامنے۔ قرآن کی آیت تھی ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اے ایمان والو، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے رب کے ہاں پرہیزگار اور گناہگار برابر ہیں؟ مسلمان اور کافر برابر ہیں؟ راتوں کو جاگنے والے اور انٹرنیٹ اور کیبل میں زندگی گزارنے والے برابر ہیں؟ حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے، بے حیائی پہ زندگی گزارنے والے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ وہ عورت جو گھر سے نکلے اور وہ جسم پہ برقع ڈال کے پردہ کر کے نکلے اور جو نیم برہنہ لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرے، اللہ فرماتے یہ برابر ہے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو تم فیصلہ کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے میرے نزدیک برابر نہیں۔ اللہ کے ہاں متقی اور غیر متقی برابر نہیں، گناہگار اور فاجر نیکوکار برابر نہیں۔ اس لیے انسان زندگی وہ گزارے اللہ کے ہاں پسندیدہ بن جائے۔ آج تو ہماری کوشش ہے فلاں مجھے پسند کرے، فلاں پسند کرے، اور بھائی وہ زندگی گزارو جس نے پیدا کیا ہے وہ پسند کرے۔ اور وہ کس کو کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتے میں اس کو پسند کرتا ہوں جو نیکی میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ فرماتے میں اس کو پسند کرتا ہوں جو نیکی میں زندگی گزارتا ہے۔ یا اللہ تو کسے پسند کرتا ہے؟ یحب التوابین، جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ یحب المتطہرین، جو پاکی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ انسان پسند ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، پھر اس کے دل سے یہ دنیا، دولت، مال، عورت کی محبت نکال دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ اپنی محبت ڈالتا ہے۔ آج ہم کسی حسینہ کو دیکھے اس کے پیچھے چلے گئے، کسی خوبصورت چیز کو دیکھا اس پہ فریفتہ ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یہ مور اتنی حسین ہے اور یہ ہمیں چمکتا دھمکتا یہ موتی حسین نظر آیا، یہ سونا حسین نظر آیا۔ ہم نے دیکھا مٹھائی کے اندر لذت موجود ہے، گڑ میں لذت موجود ہے، جو پیدا کرنے والا ہے اس کے نام میں کتنی لذت ہوگی۔ جس رب نے گڑ کو پیدا کیا اس میں کتنی لذت ہے، جس نے مور کے پروں پہ پرنٹ بچھایا، حسین بنایا، وہ بنانے والا کتنا حسین ہے۔ کسی کو دیکھا اس کے حسن پہ فریفتہ ہو گئے، اس کا پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، لیکن اللہ نے اپنی محبت نکال کے گندگی ہمارے دل میں ڈال دی۔ آج یہ جتنا کچھ یہ سب گندگی ہے، نجاست ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، ناپاک ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت نہیں وہ دل ناپاک ہے۔ جب وہ ناپاک ہوتا ہے اس لیے عبادت کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو حیا پر، پاک دامنی پر زندگی گزاریں۔ سلف کی زندگیاں اسی میں گزری۔ ایک بہت بڑے عابد بزرگ گزرے، امام عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ۔ احمد بن عجلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الثقات اور علامہ ابن جوزی کی ضم الہوا، دونوں نے واقعہ لکھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص گھر آیا اور اپنی گھر والی سے کہنے لگا، اس دور کے سب سے بڑے عبادت گزار عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ
یہ بڑے اللہ والے تھے، بزرگ بھی تھے، محدث بھی تھے۔ اب ان کے سامنے انہوں نے اس کا تذکرہ شروع کیا۔ گھر والی کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، اس نے کہا وہ کیا اللہ والے، میں ابھی جاؤں گی اس کو گمراہ کر دوں گی، مجھے اللہ نے ایسا حسن دیا ہے میں اس کو تھوڑے سے وقت کے اندر اس کو بھٹکا دوں گی۔ اس نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اس بیوی نے شوہر سے کہا تم مجھے اجازت دیتے ہو؟ کہاں جاؤ اجازت۔ یہ گئی، نہایت بناؤ سنگار کیا، لباس پہنا، اور عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں عبادت کرتے تھے، رات کا حصہ گزر جاتا پھر گھر آتے تھے، تو یہ بالکل مسجد کے کونے پر آ گئی، اور جب وہ نکلنے لگے تو باہر آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ امام عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ پھیرا اور 5 باتیں اس عورت سے کہیں۔ کہا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، پہلی بات میری تجھ سے یہ ہے، اگر ملک الموت، موت کا فرشتہ جب روح قبض کرنے آئے، اور کیا تیرے دل میں اس وقت گناہ کی خواہش ہوگی کہ تو گناہ کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا جب اس وقت نہیں ہے تو آج بھی گناہ نہیں کر۔ دوسری بات کہی، جب تو قبر میں رکھا جائے گا، منکر نکیر آ کر سوال کریں گے من ربک من نبیک، کیا تیرے دل میں گناہ کی خواہش ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ تیسرا سوال کیا کہ جس وقت سارے لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے، پل صراط سے گزریں گے، کیا اس وقت دل میں گناہ کا خیال آئے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ چوتھی بات کہی، جب نامہ اعمال ملے گا، دائیں ہاتھ میں ملے یا بائیں ہاتھ میں پتہ نہیں ہے، اس وقت دل میں خواہش آئے گی؟ کہا نہیں۔ کہا پانچواں، جب اللہ کا سامنا ہوگا، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، حفاتن عرلن غرلن، برہنہ جسم برہنہ پاؤں بغیر ختنے کے جمع ہوں گے، کیا گناہ کی خواہش ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا جب ان 5 مواقع پر نہیں ہے تو آج بھی اپنے دل میں گناہ کی خواہش نہ رکھ۔ اس نے یہ بات سنی اور سنتے ہی توبہ کی اور واپس گھر پلٹ کر آ گئی۔ پھر اس دن کے بعد اس عورت کی ساری زندگی عبادت میں گزری۔ پھر وہ شوہر کہتا تھا کہ عبید بن عمیر کی 5 منٹ کی گفتگو نے میری گھر والی کی زندگی کو پلٹ دیا، پہلے بناؤ سنگار میں وقت گزرتا تھا، اب عبادت اور تلاوت میں وقت گزرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، انسان تنہائی بھی ہو خوف خدا کو سامنے رکھتا ہے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 2 گھنٹے موبائل پہ گزر جاتے ہیں، انٹرنیٹ اور کیبل دیکھتے ہوئے ساری رات گزر جاتی ہے، نہ فجر کی نماز کی توفیق، نہ عبادت اور تلاوت کی توفیق۔ او بھائی تو نے گھر والوں سے تو چھپ گیا، عزیز و اقارب سے تو چھپ کے عمل کیا، خدا سے تو نہیں چھپ سکتا۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں۔ قیامت کے دن گواہی اعضاء دیں گے۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم تیری زبان پہ مہر لگائیں گے، تیرے ہاتھ گواہی دیں گے، تیرے اعضاء گواہی دیں گے، آنکھیں بولیں گی جو انسان نے گناہ کیا ہوگا، کان بتائیں گے جو اس نے موسیقی سنی ہوگی، ہاتھ بتائیں گے جو اس نے حرام کھایا ہوگا، پاؤں بتائیں گے جو گناہ کے کام کی طرف چل کر گیا ہوگا۔ جو خدا زبان میں بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے وہ گوشت کی بوٹی ہے، وہ خدا ہاتھ گوشت کی بوٹی میں بھی بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے، وہ اللہ قادر ہے۔ یہ اعضاء گواہی دیں گے، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں ہمارے ہر عمل کو۔ یہ کل ہمارے سامنے نامہ اعمال پیش ہوگا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہو، اس لیے بند کمرہ ہو، تنہائی ہو، یہ خیال ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ 5 سال کے بچے سے حیا کرتے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، اگر بچہ آ جائے، پوتا آ جائے، نواسا آ جائے، فوراً ہم اس کو تبدیل کر لیتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ نہ لے۔ 5 سال کے بچے سے حیا، زمین اور آسمان کے خالق سے حیا نہیں، جس نے پیدا کیا اس سے حیا نہیں۔ اسی وجہ سے تو رزق کی برکتیں چلی گئیں، اولاد کی محبتیں چلی گئیں۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، زنا ایک قرض ہے، بے حیائی ایک قرض ہے، جس نے کیا ہے اس کی اولاد کے اندر اس کی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، بیوی سے بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو یہ دنیا میں یہ پوری ہو جاتی ہے بات۔ علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے الزواجر عن اقتراف الکبائر میں لکھا، ایک عالم نے بیان کیا، بادشاہ وقت بیان میں موجود تھا، اس نے جب یہ کہا کہ زنا قرض ہے، اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، تو بیان کے بعد وہ گیا اپنے گھر، اس کی نوجوان بیٹی تھی، اس نے اپنی بیٹی کو کہا تم بناؤ سنگار کرو، اس نے کیا، اس کو کہا اپنے اوپر چادر ڈال دو، اور اپنی باندی سے کہا اس کو لے کر پورے شہر میں گھما کے لاؤ، اور کوئی بھی بات ہو کسی کو بتانا نہیں، واپسی میں صرف مجھے بتانا۔ وہ باندی لے کر گئی، لوگوں کو پتہ نہیں بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، پورے علاقے میں گھمایا پھرایا، لے کر آئی۔
سارے راستے میں کہیں کچھ نہ ہوا، ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا کہیں سے آیا اور اس کے جسم کے ساتھ ہاتھ لگایا، مس کیا اور ایک نازیبہ حرکت کی اور بھاگ گیا۔ تو جب یہ واپس آئی بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت، سارے راستے میں کچھ نہ ہوا، ایک جگہ پر کہیں سے ایک نوجوان لڑکا آیا تھا فلاں جگہ فلاں مقام پر، اور اس نے اس طرح کی حرکت کی، جسم پہ ہاتھ لگایا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ نے کہا کون سی جگہ تھی؟ کہا جی فلاں جگہ تھی۔ کہا اور بھی کچھ کیا؟ کہا کچھ نہیں کیا۔ بادشاہ نے سر جھکایا اور رونے لگ گیا۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس عالم نے سچ کہا تھا، میں نے بھی اپنی زندگی کے اندر اسی طرح ایک نوجوان لڑکی گزر رہی تھی اور اسی طرح ایک درخت کے نیچے کی جگہ تھی، اور میں نے اس کے ساتھ نازیبہ حرکت اسی طرح کی تھی، تو میری بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ تو یہ ایک قرض ہے جس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب انسان دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی طرف غلط نظر ڈالتا ہے، تھوڑی دیر تصور کرے میرے گھر میں بھی بیٹی موجود ہے، میں بھی بیٹی کا والد ہوں، میں بھی کسی بہن کا بھائی ہوں۔ اللہ رب العزت تو مکافات عمل چلاتا ہے، بندے کو دکھا رہا ہوتا ہے بندے جو تو کر رہا ہے۔ علامہ یوسف حقی کے روح البیان ہے، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، ایک شخص سونا بیچتا تھا، جو بھی آتا سونا فروخت کرتا، عورتیں اس کے پاس آتی سونا بناتی تھی۔ اس کے گھر میں پانی لانے والا ایک شخص تھا، وہ ان کے ہاتھوں میں بڑا ہوا، 30 سال سے ان کے گھر میں پانی لاتا تھا اور وہ نہر سے پانی بھر کر لے آتا۔ اب یہ عورت بھی اس سے پردہ نہیں کرتی تھی، ہمارے ہاتھوں میں پلا پوسا اور بڑا ہوا، اور وہ اس کو ماں کہتی، اس کو بیٹا کہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پانی لے کر آیا، اور جب ان کو وہ پانی کا مشکیزہ دے رہا تھا تو اس کے ہاتھ کو اس نے شہوت کے ساتھ پکڑا۔ عورت سمجھ گئی۔ اب جب وہ چلا گیا تو عورت گھر کے اندر آئی، بڑی پریشان تھی، رو رہی تھی۔ شام کو شوہر واپس آیا، تفسیر روح البیان میں واقعہ ہے، اس نے دیکھا بیوی رو رہی ہے، پوچھے کیوں پریشان ہو؟ اس نے نہ بتایا۔ پھر اس نے جب بتا دیا، آخر مجبور کیا، کہا اس طرح اس نے میری طرف غلط ارادے سے ہاتھ ڈالا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس نے میری طرف یہ ہاتھ کیوں ڈالا، حالانکہ ہمارے ہاتھوں میں پلا پوسا اور بڑا ہوا، اور میں اس کو اپنا بیٹا کہتی تھی، اس نے غلط نگاہ ڈالی میری طرف۔ اس نے جب یہ بات کی تو اب اس کا شوہر رونے لگا۔ اس نے کہا قصور اس کا نہیں ہے، قصور میرا ہے۔ اس نے کہا آپ کا کیا قصور ہے؟ کہا آج صبح ہی کا واقعہ ہے، دکان میں میرے پاس سونے کی چوڑیاں لینے کے لیے لڑکیاں آئیں، اور جب میں نے ان کو سونے کی چوڑیاں دکھائی ان کو پسند آ گئیں، تو ایک نے کہا یہ چوڑیاں ہمارے ہاتھ میں ڈالو، تو جب میں اس کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں ڈال رہا تھا میں شہوت سے اس کا ہاتھ دبا رہا تھا، اور میں اس کے ہاتھ کو غلط ارادے سے دبا رہا تھا، تو میں نے غیر محرم کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا، ہمارے ہاتھوں میں پلنے والے اس لڑکے نے تیرے ہاتھ کو شہوت سے دبایا۔ تو کہا یہ اس کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا اور کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوؤں گا۔ اس نے اسی وقت توبہ کر دی۔ اگلے دن جب وہ پانی لے کر وہ لڑکا آیا اور وہ اس کے قدموں میں گر گیا، عورت کے توبہ تائب ہوا، مجھ سے گناہ ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ ادھر شوہر نے توبہ کی، ادھر اس نے توبہ کر دی، ادھر اس نے گناہ کیا، ادھر اس نے گناہ کیا، ادھر اس نے شہوت سے ہاتھ لگایا، ادھر اس نے شہوت سے ہاتھ لگایا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ حیا اور پاک دامنی کی زندگی ہوگی تو ہماری اولادیں بھی نیک صالح ہوں گی، خدا نہ کرے بے حیائی میں ہو تو ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی پھر گھر کی چار دیواری میں محفوظ نہیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔